بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع، رشد و ہدایت کا ابدی سرچشمہ ہے اور ذریعہ نجات ہے، اور خاص کر یہ الفاظ کہ یقیناً رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم آپ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو اور واقعات ترتیب وار شیئر کریں گے۔ ناظرین، سیرت نبوی کو مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے۔ ناظرین، عرب کے لغوی معنی صحرا اور بیاب و گیاز زمین کے ہیں۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلافات بھی ہیں، لیکن اس کا کل رقبہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک بیان کیا جاتا ہے۔ نسلی اعتبار سے مورخین نے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ نمبر 1، عرب واحدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی دستیاب نہیں، مثلا سمود، جدیس اور عمالقہ وغیرہ۔ نمبر 2، عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ مستعربہ عربوں کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر ہاران کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر فلسطین جا کر اس کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، اور دعوت کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند اسماعیل عطا فرمایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بیاب و گیا وادی میں اتار دیا، اور اس جگہ آج بیت اللہ موجود ہے۔ یہ جگہ ٹیلوں سے ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تو اس جگہ کو کتر کر دائیں بائیں سے نکل جاتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد واپس فلسطین چلے گئے۔ ادھر چند ہی دن میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھ لی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دے کر آباد ہوا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران میں سیدہ ہاجرہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ میں ہی رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابد اور کیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہیں۔ کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ میں پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں، اور یوں چلتے چلتے بنو اسد بن حزیمہ اور کنانہ بن حزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فخر بن مالک نظر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل چنے تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر پیدا کیا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ ناظرین، جس وقت جزیرۃ العرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا تو وہاں دو قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے لحاظ سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ مکہ کی سربراہی ایک مدت تک بنو جرہم کے ہاتھ میں رہی، ان کی حکمرانی قریباً 2000 برس تک رہی۔ اس کے بعد بنو خزاع نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ مکہ معظمہ پر بنو خزاع کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، عراق کے اطراف اور بحرین وغیرہ میں پھیلی، اور مکہ کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں باقی رہیں۔ جب قصی بن کلاب کا دور آیا تو قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو مکہ کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا، اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دار الندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل احسن طریقے سے طے ہوتے تھے۔ عرب کے باشندے اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیمی کے کچھ آثار باقی رہے، کچھ شاعر پر وہ عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ بنو خزاع کا سردار عمرو بن لہی منظر عام پر آیا۔ عمرو بن لہی کے نشو و نما، نیکی، صدقہ و خیرات اور دینی باتوں سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اس سے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے بڑا اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، اس نے دیکھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اس نے سمجھا کہ شاید یہ طریقہ اچھا ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ واپسی پر وہ مکہ سے اپنے ساتھ ایک بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ مکہ نے اس کی بات پر لبیک کہا اور اس کے بعد بہت جلد حجاز کے باشندے بھی اس بت پرستی میں شامل ہو گئے، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے اور اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ عرب اپنے بتوں کی عبادت کچھ اس عقیدے سے کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے۔ اس کے علاوہ قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان ہیں، بیت اللہ کے والی ہیں اور مکہ کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں ہو سکتا اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں، اس لیے یہ لوگ اپنا نام ہنس یعنی بہادر رکھتے تھے، لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران میں یہ لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہنس سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں میں ہی کریں گے۔ چنانچہ ان کا کپڑا اگر دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک ساتھ کھلا کپڑا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی تھیں۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ عرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور صابیت نے بھی قدم جما لیے تھے۔ جزیرۃ العرب کی آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی، ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے زیادہ مختلف تھے، چنانچہ معزز طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بڑی خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کا اس قدر احترام اور حفاظت کیا جاتا تھا کہ اس کی خاطر تلواریں سونپ لی جاتی تھیں۔
خون ریزیاں ہو جاتی تھیں۔ آدمی جب بھی اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام سی بات تھی۔ لوگ دو سگی بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے۔ باپ کی بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہ تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی۔ کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنا نہ تھی۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یعنی ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ ناظرین، ان اندھیروں میں ڈوبے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا فیصلہ فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مختلف علماء کے مطابق 8، 9، 12 اور 17 ربیع الاول ایک عام الفیل بیان کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا اجتماع 12 ربیع الاول پر ہے۔ عیسوی سال کے مطابق یہ تاریخ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت قمری مہینے یعنی محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ تو تھے، لیکن سالوں کی اسلامی تکمیل کا نظام نہیں تھا۔ چونکہ اسلامی تکمیل کا نظام نہیں تھا، لہٰذا کسی بھی بچے کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ فلاں واقعے کے اتنے عرصے بعد فلاں بچہ پیدا ہوا۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہ سال ہے جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ابابیلوں کے لشکر کے ہاتھوں ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی و بربادی ہوئی۔ علماء کے مطابق اس واقعے کے 45 دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ ابھی 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش آپ کے دادا جناب حضرت عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے سر سے دادا کا سایہ بھی چھن گیا اور پھر 8 سال کی عمر سے لے کر جوانی تک آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے زیر کفالت رہے۔ جس رات آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دنیا کو دکھائے۔ فارس کا آتش کدا جس میں 1000 سال سے آگ روشن تھی اور فارسی اس آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ اچانک بجھ گئی۔ کسرا کا محل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ ان کا ایک دریا جو صدیوں سے خشک پڑا تھا اس میں پانی جاری ہو گیا، اور دریا سماوا جس میں ہمیشہ سے پانی جاری تھا ایک مرتبہ اس میں پانی خشک ہو گیا۔ جتنے بھی دنیا میں بت کدے تھے ان میں موجود بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے، اور دنیا میں جتنے بھی بادشاہوں کے تخت تھے وہ پائے ٹوٹنے کی وجہ سے زمین پر آ کر گر گئے۔ جتنے بھی ساحر، جادوگر، کہن اور منہجم تھے ان کا علم جواب دے گیا تھا۔ زبان سے غیب کی بات بتانے والے ایک رات کے لیے گونگے ہو گئے تھے، خاص طور پر وہ کہن جن کے ہمزاد آسمانوں سے ان کے لیے خبریں لاتے تھے۔ ان کی اور ان کے ہمزاد کی ملاقات کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ مکے کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی اتنی دور تک تھی کہ مکے کے لوگوں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا، اور ساری رات ستارے اس کثرت سے ٹوٹ کر گرے کہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ آج کی رات کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ عمر بن امیہ جو ایک مشہور کاہن تھا، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ستارے مسلسل کیوں ٹوٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ مشہور ستارے جن کی مدد سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، گرمی اور سردی کے حالات کا پتہ لگاتے ہیں، جا کر دیکھو۔ اگر وہ ستارے ٹوٹے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ رات اس کائنات کی آخری رات ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اگر وہ ستارے اپنی جگہ پر باقی ہیں اور دوسرے ستارے ٹوٹ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ آج دنیا میں کوئی بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ مشہور ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ آج کی رات کوئی قیامت نہیں ہوگی بلکہ ایک عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آسمان سے ملائکہ کی ٹولیاں
تسبیح و تقدیس کے گیت گاتی ہوئی زمین کی جانب آ رہی تھیں۔ ان غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر جہاں انسان حیران تھے، وہاں شیطان بھی پریشانی اور حیرت میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ پتہ کرو ماجرا کیا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے ساری دنیا گھومی اور صبح کے وقت ناکام واپس لوٹے اور شیطان کو بتایا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد شیطان نے خود نکلنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ آسمان پر جا کر دیکھتا ہوں کہ فرشتوں میں کیا بات چل رہی ہے۔ اس وقت شیطان کو چوتھے آسمان تک رسائی حاصل تھی، لیکن آج چوتھا آسمان تو کیا پہلے آسمان پر بھی فرشتوں نے اسے روک لیا اور آتشین ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد شیطان زمین کی سیر کے لیے نکلا اور حرم کی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی فرشتوں نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد وہ مکہ کی پچھلی جانب جبل نور پر پہنچا، جہاں غار حرا ہے اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ وہاں اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی چڑیا کے روپ میں تبدیل کیا اور پھر حرم کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور وہاں سے بھگا دیا۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، آج کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے آسمانوں پر جانے سے بھی روک دیا گیا ہے اور اب ایک چڑیا کے روپ میں بھی حرم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج انتہائی مقدس رات ہے۔ آج سرکار انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے تجھے اس مقام پر داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ تو بتا دو کہ اس پیدا ہونے والے بچے پر میرا کوئی بس چلے گا یا نہیں، میں انہیں بہکا سکوں گا یا نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس نور پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ پھر شیطان نے پوچھا کہ جبرائیل، کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے میرے بہکاوے میں آ جائیں گے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ شیطان، رسول تو رسول، ان کے کلمہ پڑھنے والے بھی تمہارے بس میں نہیں ہوں گے جب تک ان کے دل میں اس دنیا کی محبت پیدا نہ ہو جائے۔ جب دنیا کی محبت پیدا ہوگی تو شیطان اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب حضرت آمنہ ہیں۔ دوران حمل وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف یا درد محسوس نہیں ہوئی اور نہ کبھی کوئی ایسا احساس ہوا جو پہلے بچے کی ولادت کے وقت عرب کی عام عورتیں بیان کرتی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اور فاطمہ بنت اسد کمرے میں بیٹھی تھیں کہ اچانک کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا اور ایسا لگا کہ یہ کمرہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئیں، اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کے مردوں کو جا کر بتانے لگیں۔ آپ نے حضرت ابو طالب کو آواز دی اور جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ حضرت ابو طالب نے فاطمہ سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ سارا منظر اس نور کی وجہ سے ہے جو اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد باہر نکلی، ادھر ایک سفید پرندہ نظر آنے لگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مکان کی چھت بھی غائب ہو گئی اور ہر طرف قدر نور ہے کہ جس نے میرے ارد گرد کی تمام چیزوں کو پوشیدہ کر دیا ہے، اور اب میں گویا ساتویں آسمان تک کا مشاہدہ کر رہی ہوں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک سفید پرندہ آیا، اس نے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا جسم میری پیشانی کے ساتھ مس کیا، میرے گرد جتنا نور تھا وہ سمٹ کر میری پیشانی میں جمع ہو گیا۔ جناب آمنہ نے آسمانوں کا نظارہ کر لیا، اس کے بعد ان کو اپنا کمرہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھی اس وقت دوبارہ تشریف لا چکی تھیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت 4 عورتیں میرے پاس آئیں جن کے ہاتھ میں شیشے کے گلاس اور سرائیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ ہم جنت کی حوریں ہیں اور حکم پروردگار سے آپ کے پاس تشریف لائی ہیں، یہ جنت کا شربت ہے، اسے نوش فرما لیں۔ حضرت آمنہ نے جب وہ شربت پیا تو وہ دنیا سے غافل ہو گئیں، اور جیسے ہی ہوش میں آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ ان کے پاس اس انداز میں سجدے کی حالت میں ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ زمین پر ہے اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے، اس کی پیشانی خانہ خدا کی جانب ہے، اور جیسے ہی وہ سجدہ سے اٹھا تو اس کی پیشانی سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے اور میری بہن فاطمہ نے اسی نور کی روشنی میں ایک طرف یمن کے سرخ محل دیکھے تو دوسری طرف بصرہ اور شام کے علاقے کو دیکھا اور تیسری جانب ایران کے محلات ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ یہ بچہ کس وقت دنیا میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد مسلسل میرے کانوں میں لوگوں کے سلام کی آوازیں آنے لگیں۔
آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ان 4 حوروں سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو سلام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں جو سلام کرنے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان 4 حوروں نے کہا کہ ہم اس امانت کے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر کے واپس جا رہے ہیں۔ ان 4 حوروں میں سے ایک نے بچے کو اپنے ہاتھ پر لیا اور پھر آنے والے ایک نوجوان کی گود میں ڈال دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں جنت کے پانی سے بھرے ہوئے لوٹے ہیں۔ انہوں نے اس پانی کو بچے کے اوپر ڈالنا شروع کیا اور فرمایا کہ آمنہ، اس بچے کو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم نور و صفات سے زیادتی کے لیے اس پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچہ ختنہ شدہ ہے، ناف کٹی ہوئی ہے اور یہ بچہ پاک و پاکیزہ ہے۔ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام ابھی نہلانے سے فارغ ہوئے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک سفید رنگ کا بادل نمودار ہوا اور اس نے اس بچے کو چھپا لیا۔ اس کے بعد میرے کان میں کسی نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور دنیا کے پہاڑ اور جنگل دکھاؤ اور ہر ایک سے کہو کہ یہ تمہارا آقا اور سردار ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک لمحے بعد وہ بادل جس نے بچے کو پوشیدہ کیا ہوا تھا ہٹا اور بچہ سبز رنگ کے ایک گہوارے میں لیٹا ہوا نظر آیا۔ یکا میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا بادل نیچے آیا اور اس نے پھر اس بچے کو پوشیدہ کر لیا۔ پھر کسی نے میرے کان میں کہا کہ اسے لے جاؤ اور دنیا میں جتنے چرندے پرندے درندے اولیاء اور نیک انسان ہیں ان سب کو اس کی پہچان کراؤ اور ان سے کہو کہ یہ تمہارے آقا و سردار ہیں، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادل بھی ہٹ گیا اور میرا بچہ اسی انداز میں گہوارے میں لیٹا ہوا ہے۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس دوران جب کہ میرے کمرے میں اس طرح کے معجزات پیش آ رہے تھے، مکہ کی سرزمین پر بھی کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ صبح کا وقت ہے، مکہ کے کافر اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں اور حکم پروردگار سے جنت سے اس دنیا کے لیے 4 جھنڈے بھیجے گئے۔ پہلا جھنڈا کوہ کاف پر لگایا گیا، دوسرا جھنڈا کوہ ابو قبیس پر لگایا گیا، تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا گیا اور چوتھا جھنڈا بیت المقدس پر لگایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اس وقت جنت سے ایک قندیل، ایک شمع دان اور ایک جھالر لے کر آئے اور اسے کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا اور پروردگار کی جانب سے جنت سے یعقوب سرخ کا بنا ہوا ایک خیمہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں بھجوایا گیا۔ یعنی آج کی رات مکہ کی سجاوٹ ہو رہی ہے، مکے کو سجایا جا رہا ہے۔ صبح کے وقت مکے والے اٹھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ رات کے وقت ہم نے کیا عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کیا، مگر اب تو ہمارے ہی شہر میں یہ قندیلیں آ رہی ہیں۔ آخر اتنا خوبصورت جھالر کہاں سے آیا؟ یہ خوبصورت جھنڈے کون لگا گیا؟ اور جب حضرت عبد المطلب کے گھر کے صحن میں سرخ یاقوت کا خیمہ دیکھا تو اکثر سرداران مکہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ ہر قیمتی چیز عبد المطلب کو مل رہی ہے، جو نعمت بھی ہے انہیں مل رہی ہے، تو دشمنی کا جو سلسلہ چاہے زمزم کھودتے وقت شروع ہوا تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ غرض یہ کہ جب یہ رات ختم ہوئی اور رسول خدا کی ولادت ہو چکی تھی تو سارا مکہ جگمگا رہا تھا اور حضرت عبد المطلب اپنے مکان میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ میری بہو آمنہ کی طرف سے مجھے کیا پیغام ملتا ہے۔ دوسری طرف سارا مکہ کعبہ کے باہر جمع ہے۔ ایک یہودی عالم خانہ خدا کے باہر بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ٹہل رہا ہے، ایک ایک سے سوال کر رہا ہے کہ کیا کل تمہارے ہاں تو کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی؟ سب لوگ اسے پاگل سمجھ رہے ہیں کہ اس سوال کا آخر مقصد کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا علم گواہی دے رہا ہے کہ کل مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، تو پس بنی اسرائیل سے پیغمبری ختم ہو گئی ہے۔ یہودیوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے۔ مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ وہ بے چینی سے ٹہل رہا ہے کہ میرا قبیلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے والا ہے، پیغمبری ہم میں سے ختم ہونے والی ہے۔ بار بار آتا ہے اور ہر ایک سے سوال کرتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ کل تم میں سے کسی کے ہاں بچی کی پیدائش تو نہیں ہوئی؟ اسے ہر ایک نہ میں جواب دیتا۔ آخر میں گھبرا کر کہتا ہے کہ کوئی یہاں آنے سے باقی تو نہیں بچا۔ لوگوں نے کہا انتظار کرو، ابھی سردار مکہ آنے والے ہیں، جب وہ آئے تو ان سے سوال کرنا، باقی سب تو یہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہودی عالم کو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے تو بے چین ہو کر حضرت عبد المطلب کو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تاکہ جس مقصد کے تحت میں اپنے وطن کو چھوڑ کر اتنے مہینوں سے مکہ میں مقیم ہوں وہ پورا ہو جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ واقعی ہی میں یہ بچہ وہی ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب نے اس عالم کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کو
ایک گہوارے میں لے آتے ہیں۔ یہودی عالم کی نگاہ اس بچے پر پڑی، بے اختیار چیر ماری کہ یہی وہ بچہ ہے کہ جس کے بعد بنی اسرائیل کی بادشاہت ختم ہو گئی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ یہی وہ بچہ ہے جو ساری دنیا کا حکمران بنے گا، اور اس کی وجہ سے عرب اپنی سرزمین سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے مکمل تفصیل۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر اور وہاں پر پیش آنے والے حالات اور معجزات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔